حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے 2 نہریں نکل رہی تھی۔ ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی تھی اور ان میں ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر تھے اور ہر پر اتنا بڑا کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگ برنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھائے جانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے لوح محفوظ میں لکھے جانے والے کلمات کی آہٹ سنی۔ یہ توحید کے کلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی قسمت لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ عرش اعظم کے درس طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7واں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوت اور موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے بعد حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے تخت تک پہنچ گیا۔ اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے اور آپ کلام الہی سے وحشت زدہ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا اور میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری اور وہ یہ تھی کہ اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہم نے یہ کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام امتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئی۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کم کروائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہر روز 5 نمازیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ تو اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب جا کے 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر نہیں کر سکے گا، میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا۔ اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی دیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا۔ اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھ دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے اور اس وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اس وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے دروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔
दरोगा का सलाम का जवाब दिया, खुश आमदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया कि ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दरोगा जहन्नम ने मुस्कुरा कर बात तक नहीं की। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जहन्नम का दरोगा है, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी हंसा ही नहीं, अगर ये हंस भी लेता तो सिर्फ आपके लिए ही हंसता। एक बात अच्छी तरह जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई थी। बाज लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं कि सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़ये की भला क्या खसूसियत थी? ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है, मेराज की असल खसूसियत ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए, लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आइए। और फिर ये बात भी है कि अगर सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया था और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे गए किसी वाक़ये पे भला कोई क्यों मजाक उड़ाएगा? मेराज के वाक़ये में इस मसले में भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। इस बारे में दोनों तरह की हदीस है। इस मामले में बेहतर यही है कि हम खामोशी इख्तियार कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस जमीन पर तशरीफ ले आए। जब आप बिस्तर पर पहुंचे तो वो उसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़कर गए थे। यानी मेराज का ये वाक़या अजीब और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में ही पूरा हो गया। यूं समझे कि अल्लाह ताला इस दौरान कायनात के वक्त को रोक दिया, जिसके बायस ये मौजज़ा इंतहाई थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकात नमाज अदा कर दिया करते थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फर्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की और ये जोहर की नमाज थी। इसी रोज इसका नाम जोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत जाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि ये नाम इसी बुनियाद पर रखा गया हो, क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकात पढ़ी और कुरान करीम आवाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई, सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकात की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकातों में आवाज से किरात की गई, आखिरी रकात में किरात बुलंद आवाज से नहीं की गई। इस नमाज में भी जोहर और असर की तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब ये है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, क्योंकि इस वक्त किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे तो उसी से मुंह करके नमाज अदा करते रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह ये 5 नमाजें फर्ज हुई और उनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते हैं कि नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग शदीद गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ और हमें नमाज भी इसी तरह पढ़नी होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पढ़ते रहे। ये बात भी साबित है कि फर्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकद 5 नमाजों का इनकार करते हैं, वो सिर्फ 3 फर्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात है ही झूठ और दूसरी ये, जब हदीस से 5 नमाजें साबित हैं
تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، ناک، منہ، کان، اعضاء اور جوارح، یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسانوں سے ہو جائے وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رکتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیل گو ہاتھ نظر آتا ہے جس کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے، اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن اور حدیث نے بتایا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔